بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق گرایا آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ چھوٹی سی بات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، لیکن آج ہم تھوڑا سا اپنی ویڈیو کو چینج کریں گے، کیونکہ پچھلے 4-5 دن سے جو ملکی صورتحال ہے اس کے بارے میں بہت سارے دوستوں کے ٹیلی فون بھی آئے ہیں، بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ اس پہ کہیں، تو وہ عموماً عام طور پہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ذرا بتائیں جی اس میں جو اس وقت ہو رہے ہیں ہنگامے ٹی ایل پی کے اور حکومت دونوں آمنے سامنے ہیں، اس میں کون غلط اور کون صحیح ہے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ جو بات ہو رہی ہے وہ میرے آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی ہو رہی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو تو پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ، اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے تیار ہوں، اور سب کچھ بھی ہمیں قربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن اب یہ تو بات ہوگی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کی خاطر ہمیں کس حد تک جانا چاہیے، ہمیں کسی بھی حد تک جانا چاہیے، لیکن حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ اس ساری صورتحال کو جاننے سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر جاننا چاہیے کہ یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے یا پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ جی تو فرانس اس کو ایک ایسی شرانگیز زمین ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے آج سے نہیں، دور عثمانیہ سے حملے ہوتے رہے ہیں، اور اس فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجتی رہی ہے مسلمانوں کے دور میں۔ تو آج کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم زور بازو سے اور طاقت سے، جس طرح سلطنت عثمانیہ کے دور میں فرانس پر حملہ کر کے اس کو دھمکی دے کر اور یہ ان کو حرمت رسول سے باز رکھا گیا تھا، آج ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنی طاقت اور اپنی یونٹی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر مسئلے کا حل جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جو اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس حکم کو جو ہے نا وہ بھول چکے ہیں، اور ہم ہر ایک بندہ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، وحدانیت اللہ کی جو ہے نا اس کی طرف آ جاؤ، اور تفرقوں میں نہ پڑو، آپس میں مت بٹو۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے ہماری تباہی کی وہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک اپنا اپنا سیاسی فائدہ، ہر ایک اپنا اپنا مقصد، اور اس کس آڑ میں، ناموس رسالت کی آڑ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہیں بھی کسی کی نیت پر شک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جو 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں وہاں سے کوئی ایک آواز نہیں اٹھی۔ ناموس رسالت کی خاطر چاہیے تو یہ تھا کہ جو کہ ہمارا OIC ہے، جس کو میں ہمیشہ OIC کہتا ہوں، تو یہ OIC کو ایک منظم طریقے سے احتجاج ارینج کرنا چاہیے تھا، اور تمام ممالک میں جو سفرا ہیں مسلم ممالک کے، ان کے ذریعے ایک منظم لابی کے ذریعے یورپ کو یا دیگر مذاہب کو یہ باور کروانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس سے بڑھ کر ہماری جان بھی نہیں ہے، ہمارے بال بچے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ اس کے لیے ہم مرنے کٹنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چیز باور کروائی جائے گی، اور کروائی جائے گی امہ کے لیول پہ، تو تب اس کا تدارک ہوئے گا۔ جب تک ہم خود ایک ایک کر کے، مطلب کہ لڑنے کی بجائے، دشمن سے لڑنے کی بجائے اپنے منہ پر چپیڑے مارتے رہیں گے، اپنی گاڑیاں جلاتے رہیں گے، اپنی جائیداد جلاتے رہیں گے، تب تک اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں۔ دشمن اور آپ کو اس بات پہ انسٹیگیٹ کرے گا کہ آپ اور جو ہے نا بھڑکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کوشش کی طالبان کے ذریعے نیچا دکھانے کی، وہ نہیں دکھا سکتے۔ TTP جو تھی، تحریک طالبان پاکستان پیدا کی، پورا امریکہ، اسرائیل اور جو انڈیا نے اس پہ پیسہ لگایا،
الحمدللہ ہماری پاک فوج نے TTP کو نیست و نابود کیا. پھر پاکستان کے اوپر مختلف ایجنٹوں کے ذریعے جو پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان الحمدللہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا. تو پھر کئی فتنے اور ہیں جن کا مطلب کہ ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ جو پیدا کر کے ریاست کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا. تو لیکن پاکستان کی ریاست نے الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ ایسی بغاوتوں کو کچلا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جو احتجاج ناموس رسالت کی خاطر جو لوگ کرتے ہیں، جو ان کے اندر جو دشمن کے ایجنٹ گھس جاتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کو کچلا جائے گا. لیکن جو شمع رسالت کے پروانے ہیں ان کا احتجاج کا طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے اور بھرپور ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، اپوزیشن کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جس طرح سیاست پھر چمکائی جا رہی ہے، ایک قرارداد جو کہ ناموس رسالت کی خاطر لائی جا رہی ہے، اس پہ جس طریقے سے ہمارے وہ ہم کہہ رہے سکتے ہیں نا کہ معتبر اور دانشور اور اعلیٰ ترین قیادت جو قومی اسمبلی میں پہنچی ہوئی ہے، وہ ان کی تقاریر سن کے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ اپنا رویہ وہی بچگانہ رکھیں گے. ان کو جو ہے نا اس ناموس رسالت کی آڑ میں پھر ایک مرتبہ سیاست چمکانے کا موقع مل گیا ہے. وہ لاشیں جو PDM کے لگاتار احتجاج میں نہیں گری تھی، ان کو نہیں ملی تھی، اب وہ لاشیں ان کو مل گئی ہیں، اب اس پہ سیاست چمکائے گی. حکومت کی نااہلی کی انتہا یہ ہے کہ یہی قرارداد اگر پہلے پیش کر دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. اگر تمام قومی قیادت کو بٹھا کر ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جاتا، خاص طور پر مذہبی قیادت کو اور جو اس وقت تحریک طالبان کے تحریک لبیک کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر یہ کام پہلے کر لیا جاتا، تو جو لوگ جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جن کی مال جلا ہے، جن کی رکشے گاڑیاں جلی ہیں، اس سے بچا جا سکتا تھا. تو یہ تو حکومت کی نااہلی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ احتجاج بھی ہوا، سارا کچھ وہ 100 گنڈے اور 100 جوتی کھان والی بھی مثال ہو گئی. تو یہ گورنمنٹ کی نااہلی تو اس میں عیاں ہے. گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس سینسٹیو مسئلے کو سینسٹیو ہی سمجھنا چاہیے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ سے نپٹنا چاہیے. اور بحیثیت امہ ہمیں اللہ کے پیغام کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ متحد ہونا چاہیے دشمن کے خلاف، کیونکہ دشمن ہماری صفوں میں انتشار پیدا کر کے آج سے نہیں، پہلے دن سے جب سے طلوع اسلام ہوا ہے اس دن سے ہماری صفوں میں انتشار پیدا کیا جاتا رہا، اور اس انتشار کے ذریعے امت کو اندر سے نقصان پہنچایا جاتا رہا. بالکل اس وقت بھی یہی ہوئے گا. یہ ہمارے جو شمع رسالت کے پروانے ہیں وہ ناموس رسالت کی خاطر احتجاج کریں گے. اس میں بہت سے جو ملک دشمن عناصر قوتیں ہیں وہ شامل ہوں گی، وہ پیسہ لگائیں گے، وہ اپنے جو ایجنٹ ہے وہ اس میں داخل کریں گے اور ملک کو نقصان پہنچے گا، یونٹی کو نقصان پہنچے گا. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور علماء اکرام کا بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور خاص طور پہ پچھلے 2-3 دن میں جو علماء اکرام کا کردار ہے ریئلی وہ بہت ہی زبردست ہے. علماء اکرام نے اس چیز کو سمجھا ہے. چند ایک علماء اکرام جو کہ بے روزگار ہیں اور انہوں نے اس موقع پر بھی اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی ہے اور اپنی بے روزگاری کا بدلہ لی ہے. تو باقی علماء اکرام من حیث قوم جو ہیں وہ جس طریقے سے اس مسئلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا دونوں طرف، وہ انتہائی قابل احترام علماء اکرام ہے. اور ان کا کردار اور بنتا ہے. مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر تقاریر کرنے والے محلے کی مسجد سے لے کر بڑے بڑے عالم دین تک ہر ایک کا کردار یہ اس وقت فرض بنتا ہے کہ وہ اس آگ کو بجھائے، نہ کہ ایسے بیانات دے کہ جس سے یہ آگ بھڑکے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس شر انگیزی سے محفوظ رکھے، دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.